میرے سامنے میر صاحب، ناصر عباس نیئر، امبرین. ناصر عباس نیئر نے کہا کہ ہم اس کتاب کی اس تقریب کے لیے مضامین لکھ کر آئے تھے 2014 میں، ہے نا؟ تو لیکن سامعین مختلف ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ چلیں ایک مضمون کم از کم اس تقریب کا آپ کو چکھا دیا جائے. ایک چھوٹی سی بات کہ جو فیمنزم کے حوالے سے ناصر عباس نیئر نے بات کی، تو مجھے ایک شگفتہ سی بات یاد آئی کہ وہ زمانہ بھی ہم سے تقریباً ایک جنریشن پہلے آ چکا ہے جب منیر نیازی نے یہ مشورہ دیا تھا شاعروں کو کہ تم فلاں خاتون سے اپنی بیوی کو پردہ کرایا کرو. شاعری کے مطالعے کے دوران مجھے جس چیز کی تلاش رہتی ہے وہ ہے انفرادیت یا اس کے امکانات کی موجودگی. صدیوں جیسے پل کی شاعری اچھی تو یقیناً ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شعر و ادب میں محض اچھائی سے کام چل سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ہم ماضی میں دیکھیں تو غزل اور نظم میں بہت سے نام ہمارے سامنے آئے ہیں جنہیں بہرحال اچھا شاعر قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 2-3 ناموں کے آگے باقیوں کی چمک ماند کیوں پڑ جاتی ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. اس وقت بھی بے شمار و قطار شاعری کے انبار لگائے جا رہے ہیں. مشاعروں اور مجلسی تعلقات کے ذریعے واہ واہ کا شور بھی برپا ہے. منظر عام پر چھا جانے والے ان شاعروں کو ہم اچھا شاعر قرار دے سکتے ہیں، لیکن یہی اچھائی امتیاز کرنے میں ہماری مدد نہیں کرتی. لگتا ہے سارے لکھنے والے ایک جیسی شاعری کر رہے ہیں، جسے پڑھ کر آپ کو کچھ نہیں ہوتا، جھٹکا نہیں لگتا، آپ اپنے ٹھکانے سے اکھڑتے بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اسے یکسر رد نہیں کر سکتے. اسی لیے ہر باصلاحیت لکھنے والے کو ہجوم سے الگ اپنا تخلیقی وجود ثابت کرنے کی اشد ضرورت ہوا کرتی ہے. اس ضرورت کا احساس شعوری تو شاید نہیں ہوا کرتا، اور یہ شاعر کے اندر کہیں مخفی انفرادی صلاحیت سے جڑا ہوتا ہے. ہاں، شاعر اسے شناخت ضرور کر سکتا ہے. امبرین صلاح الدین اسی نوع کی شاعر ہے جس کے ہاں انفرادیت اگر واضح انداز میں موجود نہیں بھی تو اس کی شاعری اس جانب محو سفر ضرور دکھائی دیتی ہے. اچھا، اس میں ساتھ ہی کہہ دوں کہ چونکہ یہ 6 سال کا عرصہ میں نے امبرین کی بات کی چیزیں پڑھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ہاں ارتقاء جو ہے وہ بہرحال مسلسل موجود ہے. اس کی نظمیں پڑھتے ہوئے مجھے فرائیڈ کی ایک بات یاد آتی ہے جس نے لکھا تھا، اسلوب لکھنے والے کی سوانح عمری ہوا کرتا ہے. ہم اسے حتمی اور کامل سچائی تسلیم نہ بھی کریں تو بھی تخلیقار کے قدم اپنی زندگی اور حالات ہی میں جمے ہوتے ہیں. یہ اس کی ذات ہی ہے جو میدان کارزار بنتی ہے. سوانح عمری میرے نزدیک کسی بھی شخص کے محض حالات زندگی نہیں ہوا کرتے، اور شاید مذکورہ بالا جملے میں اس کا یہ مفہوم ہے بھی نہیں کہ انسان زندگی کرتا ہے تو اس پر پورا معاشرہ، اس کی ڈائنامکس، اس کی اپنی ذات و نشو و نما، اس کے نظریات، اس کے داخلی تجربے، اس کا شعور وغیرہ ہم ایک واردات کی طرح سے اس پر بیت جاتے ہیں، اور اس عمل سے ایک ایسی شخصیت برآمد ہوتی ہے جسے ہم محض حالات کے حوالے سے پوری طرح سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں. یہ لگ بھگ وہی بات ہے جو ناصر عباس نیئر نے پہلے کی ہے. تو اسلوب کا معاملہ تو اور بھی ٹیڑھا ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلوب بنتے بنتے بنتا ہے. اب غور کریں تو یہ شاعرہ کہیں بھی اپنی نظم سے جدا نہیں ہے، وہ ہر جگہ کسی نہ کسی صورت میں خود موجود رہتی ہے، جس سے اس کے شعری اظہار میں ذاتی واردات کی مسلسل موجودگی ثابت ہوتی ہے. گویا وہ آمد کی شاعرہ ہے. یہ الگ بات کہ محض آمد کسی کام کی نہیں ہوا کرتی جب تک اسے بڑھئی کی طرح تراش خراش کے عمل سے نہ گزارا جائے. اسی لیے اگر سامنے آنے والا کلام سطحی مفہوم سے آگے نہ بڑھ پائے، شعری ابہام سے تہی ہو، تو پھر اس پر سوالیہ نشان قائم کیا جا سکتا ہے.
امبرین اپنی ذات کو مرکز بنا کر باہر نکلتی ہے، ادھر ادھر آگے پیچھے چکراتی پھرتی ہے اور یوں خود کو انسان کی اجتماعی صورتحال اور معاشرتی پس منظر سے جوڑتی چلی جاتی ہے۔ اسی تناظر میں ہم اس کے نسائی حوالے کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم لاکھ انکار کریں لیکن خواتین کی شاعری بہرحال اپنی ایک الگ دنیا تشکیل دیتی ہے۔ جدید تر نظم کے حوالے سے فہمیدہ ریاض سے یا سمیین محید اور پروین طاہر تک جو روایت اپنے خد و خال واضح کرتی چلی گئی ہے، امبرین اسی سلسلے کی ایک اگلی آواز ہے۔ لیکن اس کی نظموں میں چولہا اور چار دیواری نہیں، نہ کہیں برتن بجتے ہیں اور نہ ہی گھریلو آئلی زندگی کی یکسانیت اور بوریت ہی سر اٹھاتی ہے۔ دوسری جانب اس کے ہاں فیمنزم والی بلند آہنگی یا اس کے تیور بھی موجود نہیں۔ وہ کسی حد تک ایک خود مختار اور جزوی طور پر آزاد اس فرد کی بات کرتی ہے جو اتفاق سے خاتون بھی ہے۔ یہاں گویا وہ خاص معنی میں وجود بن جاتی ہے جس کے حوالے سے وہ دنیا کو دیکھتی اور دکھاتی ہے۔ میں اس خاصیت کو ایک مختلف اور الگ رجحان کے طور پر بھی شناخت کرتا ہوں۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ بات ناقابل فہم ہے کہ ادا جعفری سے لے کر آج کی شاعرات تک ہمیں کہیں صنفی شناخت سے اوپر اٹھ کر بات کرنے کے اشارے نہیں ملتے۔ کہیں کہیں استثنائی صورت کو چھوڑ کر یہ شاعری عورت سے الگ ہو کر انسان ہونے کے مقام کے حصول کی جدوجہد سے بے نیاز یا بے خبر رہتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم اردو شاعری میں مردانہ اور زنانہ تفریق کے امتیاز کی بات کرنے پر خود کو مجبور پاتے ہیں۔ خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی، اب اس کی شاعری سے رجوع کرتے ہیں۔ اب میں بہت زیادہ اس میں جو تنقیدی گفتگو ہے اس کی بجائے جو میں نے چیزیں اس کی چنی تھی تب میں اس کی کچھ نظموں میں سے کچھ اقتباس۔ شکایت نہ کرنا اگر یہ زمانہ پکارے تمہیں اور صدا میری آواز کی گونج ہو۔ ایک نظم جو مجھے بہت پسند ہے، کہاں تھے تم کہ میں نے خاک کی چادر کو جب نوچا تھا اور دل کو کہیں چپ کی گھنیری رات میں پھینکا تھا، اس وادی میں آ نکلی تھی جس میں سانپ تھے تم سے بھی زہریلے۔ ایک اور نظم سے، نہیں سرکار میں کب آپ کو اپنے دوپٹے کے کنارے باندھ سکتی ہوں۔ دیکھتی ہوں ابھرتے وہاں اس دہکتی ہوئی خاک پر اپنے قدموں کے جلتے نشان میں یہاں، اپنی دہلیز کے اس طرف میں کہاں۔ کہیں اور ہوں میں، زمانہ کہیں ہے، تمہارا ٹھکانہ کہیں ہے، اتر پاؤں لمحے کی اس سمت میں بھی جہاں تم گئے ہو تو تم کو دکھاؤں جہاں میں نہیں ہوں۔ اب میں تھوڑی سی کے بعد ایکسٹمپور تھوڑی سی بات آخر میں، یہ مضمون ذرا لمبا ہے تو وہ میں بور نہیں کرنا چاہتا آپ لوگوں کو۔ بات یہ کہ جو ہمارے ہاں شاعری میں جو دھارے ہیں، ایک وہ ہے جو نمایاں ہے، جو چھایا ہوا ہے بظاہر اور جس کو ایک دن جھاگ کی طرح بیٹھ جانا ہے، کیونکہ یہ دھارے ماضی میں بھی نمایاں رہے ہیں، اب بھی ہیں، اور پھر وہ فائنلی دے ڈائی آؤٹ، بیکاز اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، کیونکہ بڑا ادب ایٹرنٹی سے وابستہ ہوتا ہے، موضوعات کے حوالے سے بھی، تخلیقی طرز عمل کے حوالے سے بھی اور تخلیقی عمل کے حوالے سے بھی۔ لکھنے والا کہیں نہ کہیں ایک ماورائے فنا ایک وجود سے جڑا ہوتا ہے، یا اس کا اپنا وجود، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی وہ، جیسے غالب کو ہم آج بھی پڑھتے ہیں تو غالب تو موجود نہیں ہے، تو وہ ایک ماورائے وجود کام کر گئے کہ وہ آج ہمارے اندر زندہ ہیں۔ تو میرے نزدیک میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح مشاعرے کا انسٹیٹیوشن برباد ہوا، جس طرح حولیے بگاڑ کے لوگ اداکاروں کی طرح مشاعروں پہ پرفارم کرتے ہیں، اور ان کو میں کہتا ہوں حلق سے اوپر تخلیق کی گئی شاعری، یہاں سے پھر وہ پرفارم کرتے ہیں، لوگ واہ واہ کرتے ہیں، اور بعد میں کوئی پوچھے کہ آپ نے کیا سنا تھا
تو کہتے ہیں پتہ نہیں میں اچھا لگا تھا اس وقت. تو وہ جو ناصر صاحب نے بات کی کہ ادب واقعی اب اس مقام پہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ زمانہ ہمارے ہاں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوا ہے.